الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کریم نے مجھ پر رحم فرمایا، مجھے بخش دیا، اور میرے لیے جنت یوں سجائی گئی جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے، اور مجھ پر نعمتیں یوں نچھاور کی گئیں جیسے دلہا پر نچھاور کی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا علی جاہ یہ انعام کس سبب سے ہوا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنی کتاب الرسالہ میں ایک درود پاک لکھا ہے، یوں لکھا ہے صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اسی درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر انعام فرمایا۔ شاعر کہتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتا ہے، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ سنن ابن داؤد کی حدیث پاک میں ہے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک اس امت میں ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسے شخص کو بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ پہلی امتوں میں یہ انداز تھا کہ ایک نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جاتے تو اللہ پاک دوسرے نبی علیہ السلام کو بھیج دیتا جو دین کی تبلیغ کرتے، دین کی اصل اور حقیقی تعلیمات لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی بن کر تشریف لا چکے ہیں، لہٰذا اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اس امت میں دین کی تجدید کا یہ طریقہ ہے کہ ہر صدی کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی ایک مجدد کو پیدا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ لوگ دین میں جو برے عقیدے شامل کر دیتے ہیں، برے نظریات کو دین کی تعلیمات بنا کر پیش کرتے ہیں، قرآن کریم کے مفہوم کو بدلنے کے ناپاک ارادے رکھتے ہیں، ناپاک کوششیں کرتے ہیں، بری رسمیں، برے رواج دینی تعلیم کے طور پر رواج پانے لگتے ہیں، پھر اللہ پاک مجدد کو بھیج دیتا ہے جو ان برے عقائد، برے نظریات اور بری رسموں کو نشاندہی کر کے دین کی اصل اور حقیقی تعلیم کو نئے سرے سے واضح کر دیتا ہے۔ اب تک کئی مجدد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی مجدد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلی صدی ہجری کے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دوسری صدی ہجری کے مجدد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ مختصر سا تعارف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام محمد بن ادریس ہے۔ آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں جس روز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے،
ٹھیک اسی دن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لمبے قد والے، اچھے اخلاق والے، لوگوں کے پسندیدہ، لوگوں پر بہت احسان فرمانے والے، سنتوں کے عامل اور بہت نیک سیرت تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یمن میں پیدا ہوئے 2 سال کی عمر مبارک میں۔ آپ کی 2 سال عمر مبارک تھی کہ آپ کے والد محترم وفات پا گئے، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ ہی میں پرورش پائی، یہیں رہ کر علم دین سیکھا۔ اللہ پاک نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت محنتی اور علم دین کا بہت شوق رکھنے والے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 15 سال ہی تھی کہ آپ مکہ مکرمہ کے مفتی اعظم حضرت مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فضائل میں ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کی فہرست میں سے ایک دادا جان ہیں حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت عبد مناف رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مطلبی ہیں، اس اعتبار سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کئی فضیلتیں حاصل ہیں۔ نمبر 1، بنو مطلب ہمیشہ دین اسلام کا مددگار رہا۔ یہ قبیلہ ہے بنو مطلب جو دین اسلام کا ہمیشہ مددگار رہا۔ انہوں نے ہر موقع پر پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی، اس لیے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنو ہاشم اور بنو مطلب ایک ہی ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد دین کے خدمتگار تھے، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دین اسلام کی خوب خدمت فرمائی۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم نسب ہیں، اس اعتبار سے آپ بھی آل رسول ہیں۔ آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک درزی کو قمیض سلنے کے لیے دیا، تو درزی نے آپ کی قمیض میں اندر گڑبڑ کر دی، کیونکہ درزی نہیں جانتا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ مقام کیا ہے۔ تو درزی نے ایک آستین کو بہت چھوٹا کر دیا، ایک آستین کو بہت بڑا کر دیا۔ جب قمیض لے کر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ قمیض پیش کی گئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جب قمیض کو دیکھا تو اس درزی کو دعا دی کہ جزاک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ درزی حیران، لوگ بیٹھے بھی حیران کہ درزی نے قمیض خراب کر دی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے وضو کرتا ہوں تو آستین چڑھانے کے لیے مجھے دیر ہو جاتی ہے، یہ قمیض آستین چھوٹی جو ہے وضو کرنے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، اور دوسری آستین بہت بڑی ہے اور میں کتابیں ہاتھ میں لیے پھرتا ہوں، آج کے بعد میں کتابیں آستین کے اندر رکھ دوں گا۔ تو اس لیے درزی نے مہربانی کی کہ مجھے میری قمیض کو بہترین بنا دیا، اس لیے میں ان کو دعاؤں سے نواز رہا ہوں۔ اتنی دیر میں خلیفہ وقت کا قاصد آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چند دینار لے کر، تو درزی نے دیکھا کہ وقت کے خلیفہ اور اس کا قاصد خود دینار دینے کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور درزی حیران بیٹھا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو دینار آئے ہیں وقت خلیفہ کی طرف سے، ان میں سے کچھ درزی کو بھی عطا کیے جائیں تاکہ اس نے میری قمیض بنائی ہے، اس کو اجرت دی جائے۔ جب درزی کو معلوم ہوا
کہ یہ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، میں نے ان کے ساتھ کیسا برا مذاق کیا ہے۔ توبہ استغفار کرنے لگے، آپ سے معافی مانگنے لگے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تو ناراض ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے آپ کو معاف کیا۔ تو درزی نے عرض کی عالی جاں معاف اس طرح نہیں کریں، معاف ایسا کریں کہ مجھے اپنی غلامی میں رکھ لیں۔ اور وہ درزی ساری زندگی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔